السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتی ہوں کہ شہزادی حنا کی کہانی آپ کو دلچسپ لگ رہی ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں شہزادی حنا کی کہانی کے پارٹ 3 کی طرف۔ شہزادی حنا کا بھائی شاہ عالم واپس نہ آیا تھا اور نہ ہی شہزادہ شاہ رخ واپس آ سکا اور نہ ہی ان کے آنے کی کوئی امید تھی۔ کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ دونوں پتھر کے بن چکے تھے۔ اب شہزادہ شاہ رخ کو گئے ہوئے بھی پورا سال ہو چکا۔ اب باری تھی شہزادے شاہ بخت۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ شہزادہ شاہ بخت بھی جا کر رہے، وہ بھی اپنے بہادر بھائیوں سے پیچھے رہنے والا نہیں، اس لیے بادشاہ نے اس کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ کہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ شہزادے شاہ بخت نے ایک روز شکار پر جانے کی اجازت دی۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ اپنی فوج کا پورا دستہ روانہ کیا اور خصوصاً ہدایت کی گئی کہ شہزادے شاہ بخت کو بالکل اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ شہزادہ شاہ بخت جانا ہی اس لیے چاہتا تھا کہ اسے جانے کا موقع مل جائے۔ شکار میں گئے ہوئے اسے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ بادشاہ کا پیغام بھی آ چکا تھا کہ اسے واپس آ جانا چاہیے، لیکن وہ تو وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ لیکن کیسے؟ اس نے چند دن اور رکنے کی اجازت دی۔ پھر ایک روز وہ جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم گھوڑوں کی ریس لگاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھی پیچھے رہتے گئے اور شہزادہ شاہ بخت سب سے آگے نکل چکا۔ صرف ایک گھوڑا اس کے ساتھ تھا اور یہ تھا وزیر زادہ۔ شہزادہ شاہ بخت وزیر زادے کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا، وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ شہزادے شاہ بخت نے رک کر چلانا شروع کر دیا، ہائے پیاس لگی ہے، ہائے پیاس لگی ہے، پانی دو، جلدی کرو، میں مرنے والا ہوں۔ وزیر زادہ شہزادے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شاہ بخت کی حالت خراب ہو رہی ہے تو اسے جانا پڑا، اور شہزادے شاہ بخت کو یہی موقع چاہیے۔ وہ وہاں سے نکلنے کے کامیاب ہوئے۔ شہزادے نے اپنا گھوڑا خوب تیز بھگایا اور بھگاتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ تھوڑا تھک گیا اور خود ہی رک گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادے کو رات گزارنے کی فکر ہوئی۔ کچھ دور اسے ایک گھر سے دھواں نکلتا نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر تک پہنچ چکا۔ اس نے دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ شہزادے نے کہا، میں مسافر ہوں اور رات گزارنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، اندر صرف میں اور میری بیٹی ہے، ہم تمہیں اندر نہیں بلا سکتے۔ شہزادے نے جواب دیا، آپ مجھے باہر ہی کوئی بستر دے دیں، میں باہر ہی سو جاتا ہوں، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اور پھر وہ باہر ہی سو گیا۔ لیکن آدھی رات کو شدید بارش ہوئی اور طوفان بھی تھا۔ بوڑھی عورت نے شہزادے شاہ بخت کو اندر بلایا۔ بوڑھی عورت کی بیٹی ماہجبین ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ دراصل یہ بوڑھی عورت کی بیٹی نہیں تھی بلکہ پوتی تھی، یعنی کہ بوڑھی عورت کے بیٹے کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ اپنی دادی کے پاس رہتی۔ دادی بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ماہجبین کی شادی کر دے۔
تاکہ اس کے مرنے کے بعد مہاجبین اکیلی نہ رہ جائے۔ شہزادہ شابخ انہیں پسند آیا تھا۔ دادی نے فرمائش کر ڈالی کہ وہ ان کی مہاجبین سے شادی کرے۔ شابخ تو کسی اور مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے دادی سے وعدہ کیا کہ وہ واپس ضرور آئے گا، اور وہ آگے بڑھ گیا اپنے سفر۔ شہزادہ شابخ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچا، جہاں وہ ایک بوڑھے آدمی سے ملا۔ بوڑھا آدمی رو رہا۔ شہزادے نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو اس علاقے کے بادشاہ کے لوگ لے گئے۔ وہ اس سے کوئی خاص کام کروانا چاہتے۔ بوڑھے آدمی کو فکر تھی کہ وہ اس کے بیٹے کو مار بھی نہ ڈالے۔ نہ صرف بوڑھے آدمی کے بیٹے بلکہ گاؤں کے کئی گھروں سے خوبصورت نوجوان لڑکے لے جائے جاتے تھے۔ شہزادے شابخ کو بوڑھے آدمی کا رونا بالکل اچھا نہیں۔ وہ تو کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کو ضرور بچا لائے۔ اگلے روز وہ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا۔ اس نے وہاں موجود ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ اس شخص نے شہزادے کو بتایا کہ بادشاہ کو کسی نے ایک جنگلی ہاتھی کا تحفہ دیا ہے، اور اب اس ہاتھی کی تربیت کے لیے کسی انسان کو اس کے سامنے جانا ہوگا۔ ہمارے کئی آدمی اس کی کوشش کر چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو مارے گئے اور کچھ اپنی ہڈیاں توڑوا کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کوئی شخص اس کے آگے جانے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے گاؤں سے نوجوان پکڑے ہیں تاکہ وہ اس کے آگے جائیں اور اس کی تربیت کریں۔ اب یہ ان کی قسمت کہ وہ جیتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اس شخص نے شہزادے کو مشورہ دیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور اپنی جان بچا لے۔ شہزادہ تو خود اپنی مرضی سے یہاں آیا تھا، بوڑھے آدمی کے بیٹے کو بچانے۔ بادشاہ کے سارے ہی بیٹے بہادر تھے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ پھر شہزادہ شابخ کیسے لوگوں کو تکلیف میں چھوڑ دیتا؟ اور شہزادے شابخ نے بوڑھے آدمی سے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو ضرور بچا کے لائے گا۔ شہزادے شابخ کو اندھیری غار تک جانا تھا اور اندھیری غار کا پتہ بھی چلانا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بھائیوں شاہ عالم اور شاہ رخ کا بھی پتہ کرنا تھا، لیکن پہلے اسے اپنا فرض نبھانا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ یہاں ہی اپنی جان کی بازی ہار جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ شہزادے کے ساتھ کیا ہوا۔ شہزادہ شابخ بادشاہ کے آگے پیش ہوا اور اسے گاؤں والوں کی جان بخشی کر دی۔ اس نے اپنے آپ کو ہاتھی کے آگے پیش کرنے کے لیے خود پیش کر دی۔ طے ہی پایا کہ اگر شہزادہ شابخ ہاتھی کی تربیت میں کامیاب ہو گیا تو سب بچ جائیں گے، اور اگر ناکام رہا تو پھر سارے نوجوان اپنی اپنی قسمت آزمائیں گے۔ شابخ پر بہت بڑی ذمہ داری، جانور بھی تو بہت بڑا تھا۔ تھوڑا ہوتا تو اور بات تھی کہ شابخ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاتھی کی بات اور تھی۔ اگلی صبح شہزادے شابخ کا امتحان شروع۔ ہاتھی ایک بہت بڑے ہال میں بند تھا جس کی چھت نہ تھی۔ لوگ دور بیٹھ کر نظارہ کرتے تھے کہ ہاتھی کس طرح ہر نئے آنے والے نوجوان کی خوب درگت بنا رہا تھا۔ خود بادشاہ بھی دور اونچی جگہ بیٹھا اس کا مزہ لے رہا تھا۔ شابخ
मखसूस लिबास पहने कमरे में दाखिल हुआ। ये देखते ही हाथी चंगाड़ने लगा, क्योंकि हाथी भी डरा हुआ था। शाहबख्त से आने से पहले वाले लोग हाथी को बड़े बड़े नेजों से मारते थे और हाथी तकलीफ से बेहाल होकर भागता था। और तरबियत के लिए आने वाला शख्स खुद ही इसके पांव तले आ जाता और मारा जाता। शाहबख्त को भी अंदर आने से पहले तो बड़े बड़े नेज़े दिए। शाहबख्त और नेज़े देखकर हाथी भागने लगा। शाहबख्त ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। अब शाहबख्त ने वो नेज़े नीचे रखे। हाथी ये देखकर बहुत हैरान था। वो रुककर शाहबख्त को देखने लगा। शाहबख्त आहिस्ता आहिस्ता हाथी के करीब होने लगा और फिर वो हाथी के बिल्कुल पास जा चुका था। अब वो हाथी की सूंड पर प्यार से हाथ फेर रहा था। वो काफी देर हाथी के साथ खेलता रहा। फिर शाहबख्त ने अपने साथ लाए हुए बड़े से थैले से बहुत से केले निकालकर हाथी को पेश किए। हाथी ने खाकर बहुत खुश हुआ। फिर शाहबख्त ने हाथी के लिए गन्ने मंगवाए और मीठे मीठे गन्ने खाकर तो हाथी शाहबख्त का दोस्त बन गया। हाथी को शाहबख्त पर इतना प्यार आया कि उसने शाहबख्त को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लिया। सब लोग खौफजदा हो गए कि हाथी शाहबख्त को नीचे गिरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाथी ने शाहबख्त को अपनी पुश्त पर सवार करा लिया। अब शाहबख्त हाथी की सवारी कर रहा था। कुछ देर कमरे के अंदर ही चक्कर लगाने के बाद शाहबख्त ने कहा कि कमरे का दरवाजा खोल दिया जाए। अब शाहबख्त हाथी को लेकर बाहर आ चुका था। शाही बाग में सैर कर रहा था। इसके बाद शाहबख्त ने बादशाह को सवारी की दावत दी। पहले तो बादशाह डरा, फिर एक सीढ़ी लाई गई और बादशाह भी हाथी पर सवार हो गया। हाथी अब सबका दोस्त बन चुका था। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्यार बहुत बड़ी ताकत है। जो काम हम गुस्से से नहीं कर पाते वो प्यार से हो जाता है। जानवर भी हमारे प्यार को समझता है। शाहबख्त बूढ़े आदमी के बेटे और दूसरे जवानों को आजाद करवा कर ले आया था और अब शहजादे को अपनी मंजिल की तरफ जाना था। उसे एक बेहतरीन घोड़ा दिया गया। शहजादा घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया और सफर करते करते शमाल के पहाड़ों तक पहुंच गया। मुलाकात उसी बुजुर्ग से हुई जिस बुजुर्ग से उसके भाई मिले। बुजुर्ग ने उसे उसके भाइयों के बारे में भी बताया और दूसरे लोगों के बारे में भी बताया जो उस अंधेरी गार की तरफ गए और जहां से वो कभी वापस ना आए। बुजुर्ग ने उसे वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन शाहबख्त वापस जाने के लिए तो नहीं आया था, आगे जाने का फैसला। बुजुर्ग ने इसकी भी मदद की, खाने पीने की चीजें दी और इसे गार का रास्ता भी बताया। शहजादा शाहबख्त सुर्ख पत्थर तक पहुंच चुका। गार सामने थी। उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर वो गार में दाखिल हुआ और फिर 7 दिन और 7 रातें चलता ही रहा। भूख लगती तो थैले से कुछ निकाल कर खा लेता। आखिरकार गार खत्म हो गया।
اور شابخ خوبصورت باغ میں پہنچ چکا تھا۔ شابخ کو لگا کہ آگے کا سفر آسان ہو۔ جیسے ہی باغ میں چلنا شروع کیا، اسے آوازیں سنائی دی۔ جی ہاں، تو یاد ہے نا، کہ مڑ کے نہ دیکھ پتھر کے ہو جاؤ گے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ شہزادے شابخ کو بزرگ کی نصیحت اچھے سے یاد، اسے پیچھے نہیں دیکھنا تھا۔ وہ راستے میں آنے والے پتھر کے مجسمے بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک مجسمے کو دیکھ کر اسے گمان ہوا کہ یہ شاہ عالم ہے، اور اسی طرح اس نے شاہ رخ کا مجسمہ بھی دیکھا۔ اب دوسری آوازیں بھی آنے لگی، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، بچا لو مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی، بچاؤ مجھے، پلیز مجھے بچا لو۔ پہلے تو شابخ ان آوازوں پر دھیان دیے بغیر چلتا رہا، پھر یہ آوازیں چیخوں میں بدل گئی۔ اب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جو دوسرے شہزادوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جی ہاں، شابخ بھی پیچھے مڑ گیا اور پتھر کا ہو گیا۔ شابخ کی واپسی کی بھی کوئی امید باقی نہ رہی۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ کیا چوتھا شہزادہ غار کا راز جاننے کے لیے آیا یا نہیں؟ اور شہزادی ہنا نے ایسا کیا کام کیا کہ پوری کہانی کا نام ہی شہزادی ہنا رکھ دیا گیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا شہزادی ہنا کا پارٹ 4۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ دوستو۔